بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے چند احادیث پیش خدمت ہیں نوجوانوں کے متعلق، ان کے والدین کے متعلق کہ نوجوان کیسے رہیں، زندگی میں وہ کیسے آگے بڑھیں۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ ہر انسان کو پریشان کیے ہوئے ہیں، ہر مومن پریشان ہے، فکر میں مبتلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دین کی ذمہ داری، ملک و قوم کی ذمہ داری نوجوانوں پر ہوتی ہے، اور ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو گمراہی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ دین کو نہیں جانتے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نوجوان، بالخصوص جو شیعہ نوجوان ہیں، ان کے متعلق اہل بیت علیہم السلام کیا فرماتے ہیں، انہیں کیسے رہنا ہے، انہیں کس حال میں کیسے زندگی کو گزارنا ہے، انہیں کیا کیا کام انجام دینے ہیں۔ اس کے متعلق یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں جتنا بھی بیان ہوگا وہ تمام تر اہل بیت علیہم السلام کی احادیث ہوں گی، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور ان کے والدین بھی سمجھ سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے احساس ذمہ داری۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اپنے کاندھوں پر خود اٹھا۔ اگر تو نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی کی تو دوسرا تیری ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جلد گزر جانے والے لمحات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو تیرے لیے نسیم حیات بخش الہی قرار پاتے ہیں۔ مناسب فرصت اپنے میں مہیا کر کے ان لمحات سے استفادہ کریں اور فیض الہی کے سائے میں جانے کی کوشش کریں۔ وہ فرصتیں جو ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے خیر و بھلائی کا دروازہ کھل جائے اسے غنیمت سمجھے اور فرصت سے فائدہ اٹھائے، نہ معلوم کس وقت خیر و بھلائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فرصت بادل کی مانند افق زندگی سے گزر جاتی ہے۔ جب بھی خیر و بھلائی کی فرصت فراہم ہو اسے غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ فرصت تیزی سے گزرتی ہے اور دیر سے پلٹتی ہے۔ راوی نے امام علیہ السلام سے حزم اور محکم کاری کے بارے میں سوال کیا تو امام نے جواب میں فرمایا حزم اور محکم کاری یہ ہے کہ خیر و بھلائی کی فرصت کو غنیمت شمار کریں اور جتنا ممکن ہو سکے اس سے استفادہ کرنے میں جلدی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے ارشاد فرمایا کہ خوشبخت اور سعادت مند وہ مومن ہے جس کی درآمدات معاش زندگی گزارنے کے لیے کافی اور اس کے بدن کے لیے قوی، مضبوط اور محکم ہوں۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ مرد مومن پر لازم ہے کہ اپنی قوی طاقت سے خود اپنے فائدے حاصل کرے اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے لیے، اپنی جوانی کو اپنے لیے بنائے، بڑھاپے سے پہلے اور موت سے پہلے اپنی زندگی سے بھرپور استفادہ کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ فرشتہ الہی ہر رات 20 سالہ نوجوانوں کو ندا دیتا ہے کہ اپنی سعادت اور کمال کو پانے کے لیے سر توڑ کوششیں کریں۔
नौजवान शख्स की शमूलियत और ज़िम्मेदारी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये आया इन गाफिल नौजवानों के लिए है जो 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं और इस जवानी की फुर्सत से इस्तिफ़ादा नहीं करते। ये उनकी मलामत और सरजनिश के लिए है। नाकद्र शनास अफराद। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने एक खुतबे में फरमाया, इंसान की ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए बदन और आज़ा की साख्त और नेमतें फ़ुर्सतें जो अल्लाह ताला ने इंसान के इख्तियार में दी के बारे में इरशाद फरमाया। और फिर नाकद्र शनास और हवसबाज अफराद जो कुदरत व सलामती और क़ुव्वत शबाब को गफलत में गुजार देते हैं और इलाही नेमतों से कमा हक़ फ़ायदा नहीं उठाते के बारे में यूँ इरशाद फरमाया, तंदुरुस्ती और सलामती के दिनों में सरमाया मुहैया नहीं किया और ज़िंदगी की अवलीन फ़ुर्सत क़ुव्वत और कुदरत से दर्स इबरत हासिल नहीं किया और ज़िंदगी के रोशन तरीन दिनों को रायगां कर दिया। वो अफराद जो जवानी तन परवरी में गुजार दें, क्या वो अपनी ज़िल्लत और शिकस्तगी के अलावा किसी और चीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं? और इरशाद फरमाया, दुनिया कितनी गुज़रने और जाने के करीब है और बुढ़ापा और टूट फूट जवानी के कितने करीब है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि गुज़रे हुए अफसोस और इंदोह को अपने दिल में बेदार और ताज़ा ना करें कि आपको मुस्तक़बिल में पेश आने वाली कामयाबियों से रोक देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। आज ये चंद अहादीस आपकी खिदमत में पेश की गई। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते और इसके आगे हम बढ़ेंगे, उन अहादीस को लेकर हाज़िर होंगे जो नौजवानों के मुतालिक हैं। तब तक इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।